اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ 7ویں پارے کا باقاعدہ آغاز ہے، اس کا پہلا لیکچر گزر چکا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 86 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ حرام ٹھہراؤ، تم نہ حرام ٹھہراؤ طیباتی پاکیزہ چیزیں، ماں جو احل اللہ حلال فرمائی اللہ نے، لکم واسطے تمہارے، ولا اور نہ تعتدو تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ذرا غور سے سنیے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی ایک جماعت جو تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دن انہوں نے وعظ اور نصیحت سنی عبادات کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے محبت کے بارے میں۔ تو جب وہ سارا سنا، دل پہ اثر کیا کہ عبادات میں دل لگائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک گروپ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کر لیا، ہم آج سے دنیا کو ہی چھوڑ دیں گے، اور کیا کریں گے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کپڑوں کی جگہ ہم ٹاٹ پہنیں گے، اور ہمیشہ پورا دن روزہ رکھیں گے، اور پوری رات عبادت الہی میں گزار دیا کریں گے، کبھی بستر پہ نہیں لیٹیں گے، نہ پسندیدہ غذاؤں میں جس طرح گوشت ہے یا چکنائی وغیرہ والی چیزیں جو مرغوب ہوتی ہیں طبیعت کو، جو پسند ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں کھائیں گے، عورتوں سے ہمیشہ جدا رہیں گے، خوشبو وغیرہ نہیں لگائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت، اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا تھا، اور کیا فرمایا گیا، اعمال میں اعتدال کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اعتدال کا حکم دیا، اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرماتے، اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ رات بھر نہیں سوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ سمجھ آئی اس حدیث کی ڈیپتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہماری دیکھیں جو ہمیں فرائض دیے گئے ہیں، نماز عشاء جو پڑھنی ہے، اور سنت ہے، سنت موقدہ آ جاتی، نوافل آ جاتی ہیں، وہ 17 رکعتیں ہیں کل۔ اب ہم نے وہ پڑھ لی، اس کے بعد عبادت کا دل کر رہا ہے اور ہم نے نفلی عبادت بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن اپنی جان پر اتنا بوجھ ڈالنا کہ اللہ کے ہاں کاؤنٹنگ تھوڑی نہ کاؤنٹ ہوتی ہے، بلا شبہ میں کاؤنٹنگ کی تردید نہیں کر رہی، لیکن نیت، انما الاعمال بالنیات، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی دفعہ 100 نفل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، ایک کوئی بات ہم مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے، ہم کوئی منت مان لیتے ہیں نا کہ ہم 100 نوافل پڑھیں گے، اور وہ نوافل کیسے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، میرا 8 کلاس کا شاید رزلٹ آنا تھا، میں نے بھی یہ نیت مان لی تھی کہ میں 100 نفل پڑھوں گی، یا 50 کی نیت مان لی تھی، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، بچی تھی، مان بھی لی، لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں نفل پڑھنا شروع ہوئی، پہلے میں کھڑی ہو کے پڑھے، پھر میری رکعتوں کی ادائیگی میں تیزی آئی، اس کے بعد میں بیٹھ کے پڑھنے لگ پڑی۔ تو کیا یہ صورتحال تھی کہ میں بس کاؤنٹنگ میں لگی ہوئی تھی، یا اللہ کسی طرح ختم ہو جائے، اتنی بڑی اماؤنٹ میں کیسے پڑھ پاؤں گی۔
سمجھ آ رہی ہے؟ بچی تھی، چھوٹی تھی، نا سمجھ تھی، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا سارا اس وقت. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم خلوص نیت سے کسی بھی اپنی طاقت کے مطابق کی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں تو وہ بہت بہتر ہے. جتنی ہمیں طاقت ہو، ہم خلوص نیت سے 2 نفل ہی پڑھ لیں تو وہ جو جلدی میں پڑھے جائیں وہ گن گن کے پڑھے جائیں کہ کتنے رہ گئے ہیں، اس سے تو 100 درجے بہتر ہیں وہ 2 نفل جو کہ ہم بالکل محبت میں، بالکل خشیت میں، بالکل محویت کے ساتھ اللہ کی طرف مکمل اٹینشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک اور لائف کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے جب میں حفظ کرتی تھی، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ آتے تھے کہ ہمیں آیت کریمہ پڑھانی ہے، ہم نے ہمارا یہ کام رکا ہوا ہے. اب دیکھیں، بلا شبہ آیت کریمہ کی تاثیر کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل کے وقت پڑھی تھی، انہی کی نسبت سے قرآن کریم میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اور پھر جو قرآن کریم میں اس آیت کا جو شان نزول ہمیں پتہ لگتا ہے، اسی محبت سے ہم بھی اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں اور ہم بھی اس کو بہت ہی تعداد میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ کام ہو جائے، یہ مشکل ہے، یہ ٹل جائے، وغیرہ وغیرہ. اور ایک تعداد مخصوص کی گئی ہے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب. اب دیکھیں، میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں، میں اپنی کوئی رائے کسی پر تھوپ نہیں رہی اس تفسیر کے ذریعے، اور نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی 100% میری بات مانیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے، ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹا بچہ 13 سال کا، 14 سال کا کتنا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے ان گٹلیوں کو پڑھنا، پہلے بیٹھ کے پڑھتے تھے، پھر ٹیک لگا لینی، پھر ایون دیکھنا کہ ہمارے استاد اگر اس وقت کلاس میں موجود نہیں ہے تو ہم لیٹ بھی جاتے تھے کہ ہم کسی طرح تعداد پوری کر دیں اور ہم ان کو بتا دیں کہ جی ہم نے پڑھ دی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پڑھنا. پھر گھر میں اگر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ایک قرآن کریم آیا اور سب نے پڑھ لیا 1 سپارے، اب 1 2 خواتین اور آ گئیں تو کہا جاتا ہے ایک قرآن پاک اور شروع کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، پنجابی میں بول رہی ہوں میں. ایک قرآن پاک اور شروع کر لیا جاتا ہے، تو جو محفل میں 1 یا 2 حافظ قرآن بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ 5 یا 6 سپارے پڑھ لیتے ہیں وہ 1 1.5 گھنٹے کے اندر. میں آپ کو اپنی مثال بھی دے رہی ہوں کہ پھر اس کے بعد ہم بھی تھک جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے میکسیمم ہوتا ہے 5 سپارے پڑھ دینا کسی بھی قرآن خوانی میں جا کے، 6 سپارے پڑھ دینا. اس کے بعد جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے بلائنڈنس سی اور عجیب سی تھکاوٹ، ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے ادب میں بیٹھ کے پڑھنا. لیکن گھر والوں کی ڈیمانڈ ہوتی نہیں پڑھیں، دوسرا بھی پڑھیں، اس کے بعد یاسین بھی پڑھ لیں، لگے ہاتھوں یہ تسبیح بھی کر لیں، وغیرہ وغیرہ. تو جو مشقت کروا کے عبادت کروائی جا رہی ہے، یا جو عبادت مشقت کر کے کی جا رہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. عبادت اتنی ہی کی جائے جو کہ طبیعت پر سہل گزرے، آسان گزرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ میں باتیں اس لیے ریلیٹ کر رہی ہوں اور یہ اپنے ایکسپیرینسز اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں کسی ایک پر ٹونٹ نہیں کر رہی، تانا نہیں دے رہی، نہ کسی ایک کو غلط کہہ رہی ہوں. بالکل بجائے ہے، ہم عبادت کرنی چاہیے، ہمیں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، قرآن خوانی گھر میں کروانی چاہیے، آیت کریمہ پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن اس حد تک جس حد تک طبیعت کے لیے آسانی ہو. دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نا اس کو کہ اتنی. اب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا یہی گیا نا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رات کے کچھ حصے میں آرام فرما لیا کریں، پوری رات نہ جاگا کریں، اپنی طبیعت کو بھی آرام دیا کریں. اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بھی دی. صحیح ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے. اب یہاں پر وہ چیز کہ اب اس آیت کے کانٹیکس میں دوبارہ واپس آتے ہیں کہ کیا کہا گیا، رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو خود پر حرام نہ کر لو. کھانا پینا بھی جو حلال ہے اس کو جانتے بوجھتے جھٹلا دینا. ٹھیک ہے، ترک دنیا میں یہ جو چیزیں صحابہ کرام نے اپنائی، ان سے منع کیا گیا نا کہ انسان کو اپنے جسمانی تعلقات اور اپنی نسل آگے پروان چڑھانے کے لیے بھی انسان کے، ایک مرد ہے اس کی بیوی کے اس پہ حقوق ہوتے ہیں، وہ ایک گھر کا سربراہ ہے تو مہمان آ جاتے ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، انسان کے جسم کا اس پہ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں اور وہ حقوق دیکھنے پڑتے ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے بڑھ جائیں گے تو اپنی طبیعت کو ہی مشقت میں ڈالیں گے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا کہ
تم محتاج ہوگے. اور یہ حقیقت ہے. انسان پھر تکاوٹ میں اکتاہٹ میں جب کام کرتا ہے تو اس کے کرنے سے بہتر ہے کہ محبت اور شوق سے جتنا کرے اور جیسا کرے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر ایک وسوسہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ اولیاء کرام اور اللہ کے جو ولی ہیں ان کے بارے میں ہم نے یہ روایات پڑھی ہیں کہ فلاں اولیاء کرام میں سے یہ ولی اللہ کا پوری رات عبادت کرتا تھا، یا یہ ولی جو ہے وہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی اور دنیا سے کٹ آف ہو گیا، تو کیا اس نے گناہ کیا؟ اب اس چیز کا میں جواب آپ کو دینے لگی ہوں کہ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز تو ہوتا ہے، لیکن ان کا کرنا کوئی فرض اور واجب تو نہیں نہ ہوتا. فار ایگزامپل کہ کھانے میں اگر مچھلی حلال ہے اور میری طبیعت کو مچھلی پسند نہیں ہے، میں کھاؤں تو میرا دل بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی، تو میں اس لیے نہیں کھاتی. تو اٹ نوٹ مینس کہ میں نے انکار کیا کہ میں کھاتی ہی نہیں ہوں، یا یہ اس کی حلال ہونے کا انکار کیا. اٹ مینس کہ میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو ترک کرنا جائز تو ہوتا ہے، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کے ترک کیا جاتا ہے نا، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے گناہ سمجھتے ہوئے یا نافرمانی سمجھتے ہوئے. کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا. جس طرح بہت سے واقعات ملتے ہیں نا صوفیہ کرام وغیرہ کے بھی، کہ وہ بھی بہت سے کام ایسے تھے جو انہوں نے دنیا سے چھوڑ دیے تھے اور وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے. تو جس طرح ایک بیمار آدمی ہے نا، بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہایت ضروری ہے، کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے. امید کرتی ہوں آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یعنی جس طرح جسم کی ضرورت کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے حلال، ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ نے چائے نہیں پینی، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، تو وہ انسان جی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے، نہیں چائے پیتے، نہیں آپ کی طبیعت کے لیے، تو وہ ہم ترک تو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اسی طرح اولیاء کرام نفس کی تربیت کے لیے وقتی طور پر اپنے لیے جو سمجھتے ہیں کہ نقصان دہ ہے ہماری روح کے لیے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اٹ نوٹ مینس کہ وہ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی حلال چیزوں کو اپنانے کی، اپنے نفس کی تربیت کرنے کی اور اپنی روح کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 88 بھی پڑھ لیں. اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تو تم ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 89 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے پڑھیے گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو. تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح درمیانے درجے کا کھانا دینا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. اب یہاں سے کفارہ شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے قسم جس کے بارے میں آیت کے پہلے حصے میں ارشاد ہے اس کو میں ایکسپلین کر دوں آپ کے سامنے. دیکھیے کیا فرمائے گا، اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو. اب مضبوط قسمیں کون سی ہیں اور جن پر گرفت نہیں ہوگی یہ کون سی ہیں؟ دیکھیں قسمیں 3 قسم کی ہیں. ٹھیک ہے. یمین لغو پہلی ٹائپ ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں. لغو یعنی غلط فہمی کی قسم. یہ وہ قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے، میں نے کسی واقعے کے متعلق کہا ہاں قسم سے ایسا ہی تھا، اور اپنے میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بات 100% ٹرو ہے، لیکن حقیقت میں بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا، تو ایسی قسم پہ کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے جھوٹی تو نہیں نہ کھائی گئی. سمجھ آ گئی؟ یہ یمین لغو کہلاتی ہے. اب یمین غموس کون سی ہے؟ یعنی جھوٹی قسم. کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے. اس کی ڈیٹیل پھر آگے آتی ہے. جو پوائنٹ نمبر 3 ہے یمین منعقدہ. یہ کون سی ہے؟ جو کسی آئندہ معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے.
کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا بھی منع ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے. لائک صحیح معاملے پر کھائی گئی قسم سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی نیکی کا کام تھا یا کوئی صحیح معاملہ تھا, درست معاملہ تھا. ایسا نہیں کہ مجھے قسم ہے میں آئندہ کے بعد اس کے گھر نہیں جاؤں گی, مجھے قسم ہے آئندہ کے بعد جو میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس بھی لے لیا, مجھے قسم ہے آئندہ کے بعد میں نے اسے بلا بھی لیا. تو ایسی قسمیں صحیح معاملے کی تو نہیں نا, یہ تو قطع تعلقی میں آ جائیں گی, یہ تو گناہ میں بھی آ جائیں گی. تو لہٰذا یہ صحیح معاملے کی قسمیں نہیں ہیں. کہا گیا کہ جو صحیح معاملے کی قسم ہو اس کو پورا کرنے کے بارے میں کی گئی ہو یا پورا نہ کرنے کے, یعنی میں نے قسم ہے آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولنا, تو صحیح معاملہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صحیح قسم بھی کھا لی نہ کرنے کے بارے میں, تو یہ درست بھی ہے, اس کو لازم بھی کرنا ہے. توڑ دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اسے توڑنا منع بھی ہے, سخت طور پر منع ہے, اور اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے. قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے. یعنی پہلی دو صورتوں میں یہ جو دوسری ہے یمین غموس, یہ حرام تو ہے اور حرام کاموں کا پتہ ہے گناہ تو ہوتا ہے, لیکن کفارہ تیسری ٹائپ کا یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں اگر قسم کھائی ہے اور یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی ہے, لیکن وہ کام کر گزرے یا مطلب اس قسم کو توڑ دیا اور اس کو منع بھی کیا گیا شریعت میں, اور اس پر کفارہ بھی آتا ہے. اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے کہ اس میں فکفارتہ, ٹھیک ہے. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ اگلے حصے میں آ رہا ہے, اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, کھانا دینا یا کھانا کھلانا, ٹھیک ہے. اور اس درمیانی کھانے سے جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو, یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے دینا, یا مملوک یعنی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے. تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب قسم کھاؤ تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. قسم کا کفارہ یعنی اس آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا آیت کے اس حصے میں. اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے, جو کہ آج غلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے آج کے دور میں. تو یا کا آپشن موجود ہے ہمارے پاس. کیا ہے جی؟ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے. سمجھ آ رہی ہے؟ درمیانے درجے کا کھانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو سمپل ہم اپنے لیے کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے دال روٹی پکوا کے کھلا دی ہے اور خود دال روٹی کبھی کھائی نہیں ہے, یا میں اس کو حقیر کھانا نہیں کہہ رہی, لیکن یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے کریں. اور یہی اس آیت میں حکم بھی دیا گیا ہے. درمیانے درجے سے مراد ہی وہ ہے کہ جو خود کے لیے کرتے ہو وہی ان کے لیے کرو. پھر فرمایا گیا ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی, ایک تو ہے نا اجازت ہے سارے طریقے جو بیان کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر طاقت نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, ان تینوں میں سے یعنی نہ کسی مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں, نہ کپڑے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں, تو پھر کیا ہے جی؟ اور اس کا کفارہ ہو جائے گا پھر روزے رکھنا, یعنی 3 دن مسلسل روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں جن کا ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے. مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر صدقہ فطر کی مقدار بھی دے دے تو بھی جائز ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی جائز ہے کہ مسکینوں کو 10 روز, ایک مسکین ہے, ہم نے کیا پڑھا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا, لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مسکین ایک ہی اور اس کو 10 ڈیز تک کھانا دے دے, کچھ دے دے یا کھلا دے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ اور بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کھانا درمیانے درجے کا ہونا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی زیر بحث ہے اور یہ مسئلہ بھی غور میں رکھا جائے کہ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اور درمیانے درجے کے کون سے ہیں؟ جن سے جو ہے وہ بدن ڈھانپا جا سکے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی بہت زیادہ گھٹیاں ہوں اور نہ ہی اس طرح کے وہ شخص پہننا, کم از کم ان کی میعاد کے کچھ ماہ تک, 3 ماہ تک وہ چل سکتے ہوں کپڑے اور ان کا سطر ڈھانپا جا سکتا ہو, بدن ڈھانپا جا سکتا ہو. پھر ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے کہ روزے سے کفارہ تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کھانا کھلانے, کپڑے دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو. لائک غلام آزاد کرنا پہلا آپشن ہے, نہیں ہے دور حاضر میں تو مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے دے, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو ہی روزے والے آپشن پہ آئے گا, ادروائز روزے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا, پہلے انہی کو پریورٹی دی جائے. اگر نہیں دی جا سکتی, پیسے نہیں ہیں یا اتنی استطاعت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, یا آپ ایسی جگہ پہ رہتے جہاں آپ کو کوئی محتاج نظر نہیں آ رہا, تو ویسے تو اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو بہت سے ایسے سفید پوش کر ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پر محتاج نہ ہو.
ایسے جو لوگ جو محروم ہیں دولت سے ان کو عطا کر دیجیے، ان کو کھانا دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ. بہرحال پھر آتے ہیں تفسیر کے پوائنٹ کی جانب واپس کہ روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں. 3 روزوں کے بارے میں کہا گیا ہے نا، تو ایسے نہیں ہے کہ ایک روزہ پیر کو رکھ لیا، اگلا جمعے کو، پھر اگلے پیر کو یا اتوار کو وغیرہ، مسلسل رکھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا، کفارہ جو ہے وہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں ہے. یعنی انسان کہے کہ میں نے توڑنی ہے، میں ارادہ تو کر لی ہے تو چلو ابھی کفارہ دے دیتی ہوں. نہیں، اول تو منع کیا گیا توڑنے کیوں، لیکن مجبوری تھی یا بھول گیا، ذہن سے نکل گیا یا کچھ بھی ہو گیا، انسان نے توڑ دی تو پھر اس صورت میں کفارہ دے گا. اور ظاہر ہے انسان جو ہے وہ قسم توڑنے کے بعد ہی کفارہ دیتا ہے. اور اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. یہاں پر بھی میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے کہ جن بچوں نے مجھے اب یہاں سے جوائن کیا ان پاروں سے، ان کو ڈیٹیل پتہ لگ جائے. اور اگر مزید ڈیٹیل آپ نے جاننی ہے تو آپ سورۃ البقرہ والے لیکچرز آیت نمبر 224 اور 225 پلے لسٹ چینل پر موجود ہے، وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. آیت کے آخری حصے میں کیا فرمایا گیا؟ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یعنی جو قسم اگر شخص کھا لیتا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور قسم بھی برحق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، گناہ اور معصیت پر مبنی، نافرمانی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے جی، قسم کی حفاظت کا حکم تو ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر قسم کھا لی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اور اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے تو اس قسم کو نبھایا جائے. اور حفاظت میں یہ بھی بات کاؤنٹ ہو جاتی ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کر دی جائے. یعنی قسموں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے کہ بات بات پہ قسم کھانے والے لوگ اپنی عادت کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی قسم کی حفاظت میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قسم کھا لی ہے تو اگر وہ کسی شرعی حرج نہیں ہے اس پہ تو اس کو نبھایا ہی جائے ہر حال میں. ٹھیک ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں، قرآن سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، رب العالمین ہمیں معاف فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.